اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ پھر جب معلوم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر کیا ہے، تو پھر انہوں نے بولا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے، ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کی، اور اے ہمارے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَكَرُوا وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور داؤ چلایا ان کافروں نے اور داؤ چلایا اللہ نے، اور اللہ سب داؤ چلانے والے سے بہتر ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے بھی چالیں چلی تو پھر اللہ نے بھی چال چلی۔ اس دور میں وہ جو دور تھا، اس وقت یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، اصل حکومت رومیوں کی تھی، اور یہودی کو کسی بھی طور سزا نہیں دے سکتے تھے اپنی مرضی سے کسی کو بھی، جب تک کہ رومی گورنر اس کا حکم نہ صادر کرے۔ لیکن یہودیوں کی مذہبی عدالتیں تھیں جن میں بیٹھ کر یہود علماء فیصلے کیا کرتے تھے، پھر وہ فیصلے رومی گورنر کے پاس جاتے تھے، پھر وہ تحقیقات کی بنا پر اس پر فیصلہ یا حکم صادر کرتے تھے، لہٰذا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یہودیوں کے، تو پھر وہ چالوں پر چالیں چل کر حتمی کوشش، ہر طرح سے کوشش میں لگے رہے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسوا دیں، گرفتار کروا دیں، پکڑوا دیں۔ تو وہ چالیں چلتے تھے الٹی سیدھی، ہر طرح کے حربے استعمال کرتے تھے، تو الٹی سیدھے سوالات بھی کرتے تھے، ایسے سوالات کرتے تھے کہ وہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے، یعنی کہ وہ اتنا ان پہ پریشرائز کر دیا کرتے تھے اپنے سوالات کا کہ جب وہ جواب دیں تو ان کو بغاوت کی بو آ لیں، اور تو پھر وہ کہیں کہ دیکھو رومیوں کو کہ یہ تمہارا باغی ہے اور یہ بغاوت کر رہا ہے، بغاوت پہ اترا ہوا ہے۔ اسی طرح کی وہ چالیں چلتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک چال تھی، اب اللہ کی کیا چال تھی قرآن و حدیث میں تو اس بات کی تفصیل نہیں ہے، لیکن جو پوپ کی لائبریری ہے اس میں، یعنی کہ جو پوپ کی لائبریری ہے اس میں انجیل برنواز، اس میں یہ تفصیلات درج ہیں، جس سے حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، اور پھر اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو ہی انہوں نے گرفتار کیا اور سولی پر بھی اسی کو چڑھایا۔ وہ حضرت مسیح پر وہ لوگ ہاتھ ڈال نہیں سکے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ جس باغ میں آپ رپوش ہوئے ہوئے تھے، وہاں جھوپڑی یا کوٹری نما بنی ہوئی تھی جہاں آلات وغیرہ رکھے جاتے تھے، آپ وہاں رہا کرتے تھے، وہاں رپوش ہو کر رہا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ باقی جو آپ کے ساتھی تھی 12 حواری، وہ باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جب آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان میں سے ایک حواری غدار نکلا اور وہ سپاہیوں کے پاس چلا گیا اور آپ کی مخبری کر بیٹھا، اور ان کو سپاہیوں کو یعنی کہ کیا کہا کہ چلو میرے ساتھ، جیسے میں تمہیں عیسیٰ کی گرفتاری کرواتا ہوں، اور جس شخص کو میں میرا استاد کہہ کر مخاطب کروں تم اس کو گرفتار کر لینا، کیونکہ وہ مسیح کو تو سپاہی جانتے نہیں تھے، وہ پہچانتے نہیں تھے، اور رات کے ٹائم سپاہی جتنے بھی تھے وہ سب قندیلیں لے کر آئے تھے، تو ان رومیوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان میں مسیح کون ہے۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے، اس سے پہلے چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اوپر چلے گئے۔ پھر جیسے وہ شخص سپاہیوں کو لے کر اندر داخل ہوا تو اس شخص کی شکل اسی وقت بدل دی گئی، حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر جب وہ غدار گھبرا گیا
وہ دیکھ کے حالات و معاملات جب اس نے دیکھ کے گھبرا گیا تو گھبرا کر باہر بھاگا، باہر کی جانب جیسے نکلا وہ بھاگا تو دوسرے جو 11 حواری وہاں موجود تھے جو پہرا دے رہے تھے باہر، تو انہوں نے کہا اے ہمارے استاد آپ باہر کیسے آ گئے؟ تو سپاہیوں نے اسی کو قابو کر لیا، کیونکہ سپاہی تو حضرت عیسیٰ کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے تو صرف ایک ورڈ سے ایک جملے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننا تھا اور ان کو گرفتار کرنا تھا۔ تو اسی طرح سولی بھی وہ شخص چڑھ گیا، گرفتار بھی وہی شخص ہو گیا جس نے غداری کی تھی۔ تو یہ شہادت ہمیں انہی کے گھر سے، یعنی کہ یہودیوں کے گھر سے ہی، انہی کی کتابوں سے ملی ہے۔ یہ قرآن یہ حدیث میں یہ چیز بالکل بھی ہے نہیں، لیکن جو یہ آیات ہے وہ یہ جو پس منظر جو آپ کو بتایا ہے یہ بالکل آیات کے عین مطابق ہے۔ تو انہوں نے اپنی چالیں چلی تو اللہ نے بھی اپنی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والوں میں سے پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر تک جب بھی جو حق کی دعوت دین کیا کرتے تھے پیغمبر، تو ان کے خلاف لوگ اسی طریقے سے چالیں چلا کرتے تھے، اور رب العزت اسی طریقے سے اپنے سچے رہنماؤں کو، اپنے بندوں کو، مقربین جو بندے ہوتے تھے جو اللہ کے قریب ہوتے تھے، اللہ کے پسندیدہ ہوتے تھے، انہیں محفوظ کرتا تھا، تحفظ فرماتا تھا، اور انہی کافر لوگوں کو، چالوں کو ان پہ ہی ڈال دیا کرتا ہے۔ تو یہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، اور یہ آج بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو اپنی تحفظ میں، اپنی امان میں لیتا ہے جو عین اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ہر اقدام اٹھاتا ہے۔ تو یہ سورہ آل مریم ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی ہم آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔